السلام آداب۔ وعلیکم السلام وآداب۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جو دلوں کو گرما دیتی ہے، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو رہتی دنیا تک مینار نور ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس احمد آباد سے شائع ہونے والے آمین میڈیا کا ایک تجزیہ ہے جس کے مدیر جناب عثمان قریشی صاحب ہیں۔ اور یہ تحریر، یہ تجزیہ ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اور ان کی پاک آل پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتی ہو، ان کی شخصیت کو صرف عرب یا کسی ایک خطے تک نہیں دیکھتی۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انہیں پوری انسانیت کے لیے ایک عالمی رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ تحریر یعنی آمین میڈیا کا یہ تجزیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے کن پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے۔ جی، اور کیوں انہیں ایک ورلڈ لیڈر یعنی عالمی رہنما قرار دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ تحریر ان کے مختلف کرداروں یعنی عالمی رہنما، مدبر، فوجی کمانڈر، معلم، مصلح، قائد اور تاریخ ساز شخصیت، ان سب کو کیسے بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اس تحریر کی روشنی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہی ہے، عالمی رہنما۔ تحریر کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نسل، رنگ، زبان، سرحدیں، ان سب چیزوں سے بالا تھا۔ بالکل، اور اس کی بنیاد قرآن کریم کی وہ آیت ہے، سورۃ الحجرات کی آیت 13۔ مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی فضیلت کا معیار صرف تقوی، نسل، قوم، رنگ کچھ نہیں۔ بالکل، یہ تو انسانی برابری کی ایک لازوال بنیاد ہے۔ یقیناً، اور تحریر کہتی ہے کہ یہ صرف کہا نہیں گیا بلکہ کر کے دکھایا گیا۔ اچھا، کوئی مثال دی ہے تحریر نے؟ جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک حبشی، ایک سابق غلام، اور انہیں کیا شرف ملا؟ اسلام کے پہلے مؤذن، خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا حکم ملا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں جہاں نسلی تفاخر، قبائلی عصبیت عروج پر تھی۔ بالکل، تحریر اسی کو نمایاں کرتی ہے کہ یہ ایک علامتی اور عملی بہت بڑا قدم تھا۔ یہ بتاتا تھا کہ اسلام میں عزت کا معیار کیا ہے، تقویٰ، صرف تقویٰ۔ تو گویا یہ نسل پرستی کی جڑیں کاٹنے والی بات تھی۔ جی، اور تحریر تو یہ بھی کہتی ہے کہ ان تعلیمات کے اثرات وہ کیا کہتے ہیں صرف عرب تک نہیں رہے، یورپ، افریقہ، ایشیا، کہیں نہ کہیں ان اصولوں کی گونج پہنچی۔ اچھا، اور اسی عالمی قیادت کے ذیل میں میثاق مدینہ کا بھی ذکر ہے تحریر میں؟ جی ہاں، میثاق مدینہ، تحریر اسے ایک تاریخی شاہکار کہتی ہے، ایک ایسا معاہدہ جس نے مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے قبائل کو ایک سیاسی وحدت میں جوڑا اور سب کے حقوق کا تحفظ کیا۔ بالکل، خاص طور پر مذہبی آزادی، غیر مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے، ان کے اپنے قوانین کے تحت فیصلے کروانے کا حق دیا گیا۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ تو جدید آئین سازی سے بھی پہلے کی مثال ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدبر یعنی اسٹیٹسمین اور فوجی کمانڈر کے طور پر بھی پیش کرتی ہے۔ جی، اور دونوں کردار جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مدبرانہ حکمت، انصاف، ہمدردی، ایمانداری، معاہدوں کی پاسداری۔ میثاق مدینہ تو ایک مثال ہوئی، صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ہے۔ جی، صلح حدیبیہ، تحریر اسے امن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی ایک عظیم مثال قرار دیتی ہے کہ وقتی نقصان برداشت کر کے بھی طویل مدتی امن کو ترجیح دی۔ اور ہاں، مشاورت یعنی شورا کا اصول، فیصلے ہمیشہ مشورے سے۔ اور فوجی کمانڈر کے طور پر تحریر کیا کہتی ہے؟ صرف جنگی حکمت عملی؟ نہیں، تحریر کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بھی اخلاقی اصول دیے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، کیا اصول تھے وہ؟ کہ جنگ صرف دفاع میں ہو یا ظلم روکنے کے لیے، دوران جنگ زیادتی نہ ہو، قیدیوں سے اچھا سلوک ہو، اور خاص طور پر عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مذہبی لوگوں، عبادت گاہوں، ان سب کا تحفظ کیا جائے۔ یہ تو آج بھی کتنے ہی عالمی قوانین ان باتوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ بالکل، تحریر کہتی ہے کہ یہ اس دور کے جنگی رواجوں کے بالکل الٹ تھا۔ اور فتح مکہ پر عام معافی، اس کا تو خاص ذکر ہوگا تحریر میں۔ عروج کہتی ہے،
فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے سالوں ظلم کیا تھا۔ سبحان اللہ، بدلہ نہیں لیا؟ نہیں، عام معافی۔ تحریر کہتی ہے یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ کمال کی حکمت عملی تھی جس نے دشمنوں کے دل جیت لیے، خون ریزی روک دی۔ تو گویا طاقت کا استعمال بھی وہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بالکل یہی نقطہ ہے تحریر کا۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم اور مصلح والے کردار پر۔ جی، بطور ٹیچر اور ریفارمر، تحریر کیا کہتی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم صرف دینی نہیں تھی، زندگی کے ہر پہلو پر تھی۔ اخلاق، معاشرت، معیشت اور علم پر بہت زور۔ وہ حدیث کے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ جی، تحریر اسی جذبے کو نمایاں کرتی ہے، علم کی طلب، علم کی اہمیت، اور یہ کہ علم مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یہ بات اس زمانے میں عورتوں کے لیے تعلیم، جی یہ انقلابی بات تھی۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم کہ اللہ کو سب سے پیارا وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، یعنی علم کا مقصد خدمت خلق۔ واہ! اور مصلح یعنی ریفارمر کے طور پر اس وقت کے عرب معاشرے کی برائیاں؟ جی یہ تحریر ان کا ذکر کرتی ہے، قبائلی جھگڑے، سود، شراب، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، عورتوں اور غلاموں سے برا سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے خلاف آواز اٹھائی اور عملی اقدامات کیے۔ بالکل، سود اور شراب حرام قرار دیے، بچیوں کا قتل بند کروایا، عورتوں کو عزت دی، حقوق دیے، وراثت کا حق، مرضی سے شادی کا حق، تعلیم کا حق، یہ سب تحریر میں ہے۔ غلامی کے بارے میں کیا کہتی ہے تحریر؟ تحریر کہتی ہے کہ فوری خاتمہ تو نہیں ہوا، لیکن غلاموں سے بہترین سلوک کا حکم دیا، مار پیٹ سے منع کیا، ان کے انسانی وقار کا خیال رکھا، اور سب سے بڑھ کر غلام آزاد کرنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ یعنی ایک بتدریج اصلاح کا راستہ دکھایا۔ جی، ایک وسیع سماجی اصلاحی ایجنڈا تھا جس کی بنیاد انصاف اور انسانی وقار پر تھی۔ اچھا، اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، پرکشش قائد یعنی لیڈر اور تاریخ ساز شخصیت۔ جی، تحریر کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خاندان کی طرح جوڑتے تھے، ہر ساتھی کی عزت، ان کی رائے کی اہمیت، اور خود سادہ زندگی گزارتے تھے۔ بالکل، حکمران ہو کر بھی فقیرانہ شان۔ یہی سادگی اور اپنائیت تھی جس نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے پر آمادہ کیا۔ اور تحریر کہتی ہے کہ صرف 23 سال میں عرب معاشرہ بدل گیا۔ جی، تحریر کا دعویٰ یہی ہے کہ قبائلی جنگوں میں بٹا معاشرہ ایک متحد قوت بن گیا، جہالت کی جگہ علم نے لے لی، اور یہ اثر صرف عرب تک نہیں رہا۔ وہ مائیکل ہارٹ کا حوالہ بھی ہے نا؟ جی ہاں، مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 کا حوالہ ہے، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے با اثر شخصیت مانا ہے۔ تحریر اسے اپنے موقف کی دلیل بناتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آمن میڈیا کا یہ تجزیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ان تمام پہلوؤں، عالمی پیغام، حکمت عملی، اخلاقی اصول، علم دوستی، سماجی اصلاحات، ذاتی کردار، ان سب کو ملا کر دیکھتا ہے۔ بالکل، اور نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کی ایک منفرد اور سب سے بااثر شخصیت بناتی ہیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی رہنما والی حیثیت کو مضبوط کرتی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی پائیداری کی وجہ وہ بنیادی اقدار ہیں: انصاف، محبت، ایمان، رحمت۔ جی، تحریر کا یہی موقف ہے کہ یہی اقدار قیادت کو لازوال بناتی ہیں۔ تو عامی میڈیا کا یہ تجزیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض ایک مذہبی پیشوا نہیں بلکہ ایک ہمہ جہات عالمی شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے، جن کے اثرات اس تحریر کے مطابق پوری انسانی تاریخ پر ہیں۔ بالکل، یہی مرکزی خیال ہے، اور اسی حوالے سے آخر میں ایک سوال جو یہ تحریر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی فرمائیے۔ تحریر یہ اشارہ دیتی ہے کہ اگر آج کی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو انصاف، محبت، ایمان، رحمت سچے دل سے اپنا لے، تو کیا یہ جو عالمی مسائل ہیں، یہ جنگیں، یہ نسلی امتیاز، یہ ناانصافیاں، یہ کم نہیں ہو سکتی؟ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی، یہ سوال یہ تحریر ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔